پیارے دوستو، سعودی عرب کی پہاڑیوں پر اچانک حور پری اتر آئی۔ کیوں اتر آئی اور اس کے اترنے کے بعد کیا معجزہ ہوا اور اسے دیکھنے والوں کے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا، آج کی ویڈیو میں ہم نے آپ کو یہی معجزہ بتائیں گے اور اس کو دیکھنے کے بعد آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ مگر دوستو، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو ایک لائک کر کے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ دوستو، جب سے یہ دنیا بنی ہے، انسان اپنی خواہشات کی تکمیل ہر صورت چاہتا ہے اور اس کے پیچھے بھاگتے بھاگتے مایوسیوں میں گھرتا جاتا ہے۔ اور کیسی عجیب بات ہے کہ دلی خواہش جس کو حاصل کرنے کے لیے انسان نے لاکھوں جتن کیے، ہر طرح کی مشکلات کا سامنا کیا، وہ جب حاصل کر لی جاتی ہے تو انسان اس کی ناقدری بھی فوری طور پر کر دیتا ہے۔ دوستو، یہ واقعہ جو آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں، یہ عبرت ہے ایسے لوگوں کے لیے جو اپنی خواہشات کو پا کر اس کی ناقدری کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، بات آج کی نہیں ہے مگر آپ کو آج کی ہی لگے گی۔ سالوں پرانی بات ہے۔ ہندوستان میں ایک مسلم شخص جس کا نام علی جمال تھا رہتا تھا۔ یہ کہانی تب شروع ہوئی جب علی جمال اپنی جوانی میں عمرہ کرنے سعودی عرب گیا۔ عبادت کے دوران اس پر ایک عجیب کیفیت طاری رہی۔ وہ 5 وقت کا نمازی، پرہیزگار، نیک شخص تھا۔ عمرے کے دوران زیارت کرتے ہوئے صفا مروہ کی پہاڑیوں پر اچانک روشنی دکھائی دی اور اسے انتہائی خوبصورت حور پری کا چہرہ دکھائی دیا، جو تھی تو نقاب پوش، مگر اس کا حسن و جمال ایسا تھا کہ وہ دیکھتا ہی رہ گیا۔ اس حور کے سفید پر سراحت کر رہے تھے۔ یہ کیفیت چند سیکنڈ کی تھی دوستو، مگر چند سیکنڈ کی جھلک اس کو دیوانہ کر گئی۔ وہاں زائرین کی بھیڑ کی طرف دیکھتے ہیں، اسے لگا کہ یہ منظر سب نے دیکھا ہوگا، مگر دوستو، یہ منظر شاید اسی نے دیکھا تھا۔ حقیقت میں یہ تصور کی آنکھ میں، یہ تو اللہ جانتا ہے، لیکن ہوا کچھ یوں کہ باقی عمرے کے ایام میں وہ بس اسی خیال میں کھویا رہا اور اس کا دل کسی صورت میں چین نہیں پا رہا تھا۔ وہ عمرہ ادا کر کے گھر واپس آیا تو کھویا کھویا سا رہتا تھا۔ گھر میں اس کی بس ایک ماں تھی۔ باپ کا انتقال بچپن میں ہی ہو چکا تھا۔ اس کے لیے اپنا کل سرمایہ صرف اس کی ماں تھی، مگر عمرے سے واپسی پر وہ ماں کو بھی ویسے نہ ملا جیسے وہ ملا کرتا تھا۔ میں فوراً سمجھ گیا کہ کچھ نہ کچھ تو مسئلہ ہے۔ اس نے پوچھا بھی، مگر ابھی جوان نے کوئی جواب نہ دیا۔ اس کے بعد جمال زیادہ تر عبادت میں مشغول رہتا۔ آدھی راتوں کو اٹھ کر جائے نماز پر دہاڑے مار مار کر روتا۔ ماں کا اکلوتا تھا۔ ماں کو فکر رہنے لگی۔ اس نے یہ ذکر اپنی ایک بہن سے کیا تو اس نے ایک مشورہ دیا کہ بیٹے کی عمر شادی کی ہو چکی ہے، اس کی شادی کر دو، دیکھنا وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ ماں کو یہ مشورہ مناسب لگا۔ علی جمال کا رشتہ تلاش کرنا شروع کر دیا۔ علی جمال کو جب یہ علم ہوا کہ ماں رشتہ دیکھ رہی ہے تو اس نے ماں سے کہا کہ ماں، میں شادی نہیں کروں گا۔ ماں نے کہا، کیوں بیٹا؟ اب تمہاری عمر ہے اور میں تمہارے فرض سے فارغ ہونا چاہتی ہوں۔ علی جمال بولا، آپ ضرور اپنا فرض ادا کیجئے گا، مگر میرے رشتے تلاش مت کرے۔ ماں نے پوچھا، کیا کوئی اور لڑکی پسند ہے؟ اگر ایسا ہے تو بتاؤ، میں تمہاری شادی وہاں کروں گی۔ علی کہنے لگا، ماں ایسا نہیں ہے، بس آپ رشتہ مت تھوپے۔ ماں کہاں ٹلنے والی تھی۔ اس نے پھر پوچھا، بیٹا میں تمہاری ماں ہوں، تمہیں ماں اور باپ دونوں بن کر پالا ہے، بتاؤ تو کیا آخر وجہ کیا ہے؟ تم کیوں رشتے سے منع کر رہے ہو یا شادی نہیں کرنا چاہتے ہو؟ علی جمال نے ماں سے پیار سے کہا کہ ماں میں شادی کروں گا، مگر کسی حور سے۔ ماں فوراً بولی، میں سمجھ گئی، میں تمہاری شادی حور جیسی خوبصورت لڑکی سے کروں گی، تم فکر نہ کرو۔ علی جمال خاموش ہو گیا۔ اب وہ ماں کو کیا بتاتا کہ وہ تو سچ میں کوئی حور چاہ رہا ہے، سچ میں
حور اس کے تصور میں ہے اور وہ اس کے عشق میں گرفتار ہو چکا ہے اور ساری رات سجدوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگتا ہے کہ اے اللہ مجھے حور عطا فرما، جس نے میرا چین و سکون سب چھین لیا ہے، مجھے دے دے، تو سب چیزوں پر ہر شے پر قدرت رکھتا ہے، بس میں بھی شادی اسی حور سے کرنا چاہتا ہوں جس کا تصور تو نے میرے دل میں بسا دیا ہے، تو میری دعا قبول فرما اے میرے پروردگار۔ دوستو، علی جمال دیوانہ وار دعا میں اپنی حور پری مانگتا رہا۔ دن، مہینے، سال گزرنے لگے۔ ماں نے ڈھیر خوبصورت لڑکیاں ڈھونڈی مگر علی جمال انکار کرتا رہا، اسے کوئی لڑکی پسند نہ آئی۔ پھر دوستو، ایک دفعہ رمضان کا مہینہ تھا، وہ عشاء کی نماز ادا کر کے مسجد میں دعا مانگ رہا تھا کہ اچانک دوبارہ اس پر وہی کیفیت طاری ہوئی، آنسوؤں سے چہرہ بھیگتا گیا اور وہ زیر لب حور مانگنے لگا۔ کیسی عجیب دیوانگی تھی اور کیسی عجیب خواہش علی جمال پال بیٹھا تھا۔ عمر بیت رہی تھی مگر وہ معجزے کے انتظار میں تھا اور اسے یقین بھی تھا کہ اللہ تبارک و تعالی اس کو حور عطا فرمائے گا اور ایک نہ ایک دن اس کی دعا ضرور سنے گا اور اسے حور دے گا۔ دوستو، دعا مانگ کر وہ اسی کیفیت میں مسجد سے باہر نکلا۔ ابھی ذرا سا آگے بڑھ رہا تھا کہ اسے گلی کی ایک جانب سے اندھیرے میں کسی لڑکی کے رونے کی آواز سنائی دی۔ وہ مڑا اور اس جانب چل پڑا جہاں سے کسی لڑکی کے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ اس نے دیکھا کہ ایک نقاب پوش لڑکی اس وقت سنسان جگہ پر کیوں کھڑی رو رہی ہے، شاید کوئی ضرورت مند ہو۔ یہ سوچ کر وہ لڑکی کے قریب ہوا اور تھوڑی سی روشنی جب اس لڑکی کے چہرے پر پڑی تو پاؤں سے زمین نکل گئی، کیونکہ یہ تو وہی لڑکی تھی اور اسی طرح کا چہرہ تھا جس کے عشق میں وہ دیوانہ ہو چکا تھا۔ علی نے ہمت کر کے کانپتی آواز میں اس لڑکی سے پوچھا کہ تم کون ہو اور یہاں کھڑی آخر کیوں رو رہی ہو؟ اس لڑکی نے روتے ہوئے بتایا کہ میں بے سہارا ہوں اور یتیم خانے سے بھاگ آئی ہوں مگر نہیں جانتی کہ کہاں جاؤں۔ وہ مجھ سے غلط کام کروانا چاہتے تھے، اس لیے میں وہاں سے بھاگا اور اب رات میں کہاں جاؤں گی، بھوکی پیاسی، جیب میں کوئی پیسہ نہیں۔ علی جمال کو جہاں وہ پہلی نظر میں ہی بھا چکی تھی اس کے دل کو قرار محسوس ہو رہا تھا۔ وہ سمجھ گیا اللہ نے ویسے ہی نین و نقوش کی لڑکی کو اس کی دعا کی نتیجے میں اسے عطا فرمائی ہے۔ اس نے کہا کہ تم فکر مت کرو، قریب ہی میرا گھر ہے، اگر تم مجھ پر اعتبار کرو تو میرے گھر چلو، وہاں میری ماں ہے، وہ تمہیں خوشی سے اپنا لے گی۔ اس لڑکی نے کہا اعتبار کرنے کے علاوہ میرے پاس اور کوئی چارہ نہیں، اور علی جمال اس لڑکی کو گھر لے آیا، پھر گھر لا کر اسے ماں سے ملوایا اور سب بتایا۔ ماں نے جب اس لڑکی کو دیکھا اور کہا کہ پریشان مت ہو، مجھے اپنی ماں سمجھو، یہ آج سے تمہارا گھر ہے، تمہارا نام کیا ہے؟ اس لڑکی نے اپنی بڑی بڑی آنکھوں سے ماں کو دیکھا اور ایک نظر علی جمال کو اور بولی میرا نام حورین ہے۔ علی جمال نے نقاب میں ہی اسے دیکھا تھا۔ وہ علی جمال کے سامنے ہمیشہ منہ ڈھانپ کر آتی تھی، پردے کی پابند اور 5 وقت کی نمازی نیک لڑکی تھی۔ علی جمال نے کچھ دنوں کے بعد اپنی ماں سے کہا کہ ماں، یہ لڑکی بہت نیک اور پاک باز ہے، میں ایسی ہی حور جیسی خوبصورت نیک لڑکی اپنے خدا سے مانگتا آیا ہوں، آپ چاہے تو میری شادی اس لڑکی سے کروا دے۔ ماں نے سنا تو بے حد خوش ہو گئی، بیٹے کا ماتھا چوما، اللہ کا شکر ادا کیا۔ ماں نے اسی وقت حورین سے بات کی جس پر اس نے شرما کر رضامندی کا اظہار کر دیا۔ دوستو، علی جمال اور حورین کی شادی ہو گئی۔ علی جمال نے جب پہلی رات اس کا پورا سراپا اور حسن و جمال دیکھا تو سجدے میں شکر ادا کیا کہ یہ میری سوچ سے بھی زیادہ خوبصورت ہے۔ اس نے حورین کو دل سے محبت دی، اس کی ہر چیز کا خیال رکھا اور حورین نے بھی علی جمال پر اپنی ساری محبتیں نچھاور کر دی۔ 5 سال کا عرصہ
دوستو 5 سال کا عرصہ کیسے بیتا علی جمال نہیں جانتا۔ اس کو بس لگا جیسے وقت کو پر لگ گئے اور وہ اڑ گیا۔ 5 سالوں میں اللہ تبارک و تعالی نے اسے ہر چیز سے نوازا تھا جس کی کوئی انسان تمنا کر سکتا ہے، مگر اولاد نہ ہو پائی۔ ماں نے 5 سال صبر کیا، مگر اب اس کا صبر کا پیمانہ ٹوٹنے لگا، کیونکہ اس کو اپنے بیٹے سے نسل کی خواہش تھی۔ اس نے بیٹے سے بات کی۔ بیٹے نے کہی ماں ایسا سوچنا بھی مت، مجھے اس سے محبت ہے، اگر اس سے اولاد ہوگی تو ٹھیک، ورنہ میں کبھی بھی اس کا دل نہیں توڑوں گا۔ مگر ماں نے تو جیسے اس بات کی ضد پکڑ لی۔ اب دونوں میں تھوڑی سختی آ گئی۔ حورین تو کبھی بھی علی جمال سے اس کی ماں کی طعنوں کا ذکر نہیں کیا کرتی تھی، مگر علی جمال ان سب باتوں سے چڑچڑا ہو گیا۔ وہ حورین کو بات بات پر غصہ ہو جاتا۔ ایک دن ماں سے اچھی بھلی گرمی سردی ہو گئی۔ وہ کمرے میں آیا اور خاموشی سے بیڈ پر بیٹھ گیا۔ انہوں نے کہا کہ آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ مت ہو، آپ ماں کی خواہش پوری کریں۔ میں تو آپ سے محبت کرتی ہوں اور اس گھر کے علاوہ اور کہاں جاؤں گی؟ میرا تو سب کچھ ہے، مگر آپ کو دکھی نہیں دیکھ سکتی۔ آپ دوسری شادی کر لے، میرا مت سوچے۔ تو علی جمال نے کہا نہیں حورین، میں کبھی بھی دوسری شادی نہیں کروں گا، میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ وہ مطمئن ہو گئی۔ دوستو کچھ وقت اور بیتا اور تلخیاں بڑھتی چلی گئی اور حالات نے علی جمال کو سوچنے پر مجبور کر دیا۔ اس کے اندر بھی اولاد کی خواہش نے جنم لے لیا اور ایک دن غصے میں اس کے منہ سے حورین کے لیے طعنہ نکل گیا کہ تم تو مجھے اولاد جیسی خوشی تک نہ دے سکی، تم بانجھ ہو، میں بے نسل رہ جاؤں گا۔ دوستو یہ سننا تھا کہ حورین کھڑی ہو گئی اور کہنے لگی کیا حال ہے جمال، دیکھا اپنی دعاؤں کا نتیجہ؟ علی جمال نے حیرانگی سے نہ سمجھنے والے انداز میں حورین کو دیکھا اور بولی ارے پاگل، میں تمہاری دعاؤں کا نتیجہ تھی۔ تم خدا سے رو رو کر حور مانگتے رہے ہو اور خدا نے کسی قبولیت کے لمحے تمہاری دعا سن لی اور مجھے تمہارے لیے بھیجا تھا۔ علی جمال نے کانپتی انداز میں پوچھا کہ تم کیا بول رہی ہو، اس بات کا کیا مطلب ہے؟ حورین کا دوپٹہ گرا اور بولی کہ ارے پگلے، تم اللہ سے حور مانگتے تھے اور حوروں کے یہاں اولاد نہیں ہوا کرتی۔ علی جمال کا پورا جسم کانپ گیا اور اس نے دیکھا کہ حورین کے پر نکل آئے۔ حورین نے کہا اب چلتی ہوں۔ بے شک انسان بہت بڑا ناشکرا ہے، اپنی خواہشوں کے لیے ہی مارا جاتا ہے۔ یہ کہنے کے ساتھ ہوا میں پھڑپھڑانے کی آواز کے ساتھ نظروں کے سامنے سے اوجھل ہو گئی اور علی جمال پاگلوں کی طرح دیکھتا رہ گیا۔ یہ خواب تھا یا حقیقت؟ کیا اس نے اپنی دعا ہی کو کھو دیا، ناشکری کر دی؟ پیارے دوستو یقیناً یہ کہانی سن کر آپ عبرت حاصل کریں گے۔ دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، ملتے ہیں ایک پھر نئی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔